کیا بات کرنے کی مجال کی جائے، لیکن بہرحال یکجہتی کا اظہار کرنا ہے. ایک مصرع پہلے اور اس کے بعد پھر مختصر سی بات. جو پیکا کا قانون ہے پورے پاکستان کی صحافی برادری، سول سوسائٹی یک زبان ہے کہ ایسے دستور کو صبح بیرون میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ ایک جملہ کافی ہے پیکا ایکٹ یا کوئی بھی کالا قانون منظور کروانے والوں کے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آزادی ریڈ لائن ہے صحافیوں کی، صحافی برادری کی. اس آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے. اگر کسی کی بھی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ آزادی چھین لی جائے گی یا اس کو ٹریمپل کروا لیا جائے گا، تو یہ خوش فہمی غلط فہمی یہ ذہن سے نکال دیجیے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، صحافی وہی موجود ہے. تمام صحافی، بڑے بڑے صحافی جن میں سے کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، ہراساں کیے گئے، اغوا کیے گئے، نوکریوں سے نکالے گئے، کیا کیا ظلموں سے تک نہیں سنا صاحب، مرد و خواتین دونوں نے. لیکن جو آزادی کی مشق تھی، جو آزادی کی شمع تھی، نسل در نسل منتقل ہوتی چلی گئی اور یہ منتقل ہوتی رہے گی. میرے سے پہلے جتنے ماشاءاللہ زبردست صحافت کے اور اس کے بعد سیاست کے دانشور اور دانشمند بھی جو آئیں گے وہ گفتگو کریں گے، لیکن بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گی رانا عظیم صاحب کو، شفیق احمد صاحب کو، جو آج زبردست یہاں پہ الیکشن ہوا ہے اور اس میں بھرپور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس الیکشن کے ذریعے ووٹنگ ہوئی ہے، ان کو منتخب کیا گیا ہے ریاضت کے طور پہ. سو اتنی سی گزارش کرنی ہے میں نے کہ اس پیکا ایکٹ کو اب صحافی، اور میرا خیال ہے کہ داد دینی چاہیے جنہوں نے اس قانون کو منظور کرا. کیوں داد دینی چاہیے؟ کہ وہ صحافی برادری جو تقسیم تھی اس کو اکٹھا کر دیا، اس کو جوڑ کے رکھ دیا اس ایک قانون میں. تو کسی کی بھی ونس اگین خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ وہ اس تقسیم کو، اس بظاہر ڈیوائڈ کو، جو کہ آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہو سکتی ہے صحافیوں کی، اس کو استعمال کر کے صحافیوں کو بانٹ ڈلے گا، خلیج کر دے گا، تو وہ چیز ناممکن ہے. یہ ہونے نہیں دی جائے گی، یہ آج تک کبھی ہوئی بھی نہیں. لیکن اس ایک مدعے پہ، اس ایک معاملے پہ تمام صحافی برادری کو اس طرف کی ہو یا اس طرف کی، سب اکٹھے ہو گئے. آج یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، محمود خانہ چغزئی صاحب بھی موجود ہیں، سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود ہیں، اسد کیسر صاحب تشریف لائے ہیں، شہاب علاقائی صاحب ہیں. باقی کسی کا نام اگر میرے ذہن سے محو ہو جائے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام اپوزیشن کے رہنما اور دیگر تمام جگہوں پر جہاں جہاں اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. پورے ملک میں توانا آوازیں یکجا ہیں اس کے خلاف. تو اس کو آگے نہ تو بڑھنے دیا جائے گا. ایک چیز کی وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم خود اس کا شکار ہیں، ہم سب اس کا وکٹم رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. فیک نیوز کی کوئی بھی صحافی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی فیک نیوز کی حمایت کر سکتا ہے، نہ ہی عزتیں پامال کرنے کی، نہ ہی عزتیں اچھالنے کی. یہ بنیادی صحافتی ذمہ داری ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے، منفی استعمال کر کے من مرضی کے قوانین لائے جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. اور میں سیلیوٹ کرتی ہوں آپ تمام کی اس جدوجہد کو، بشمول جو قائدین کی قیادت میں، کہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں ترمیم بھی لے آئیں گے، کوئی قانون حل نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جدوجہد اسی طرح سے چلنی چاہیے اور کسی بھی صورت جو آزادی ہے، صحافیوں کی ریڈ لائن ہے، اسے عبور کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ کہتے ہیں کہ پیکا قانون کے تحت آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم الیکشن ہوا ہے اور اس میں بھرپور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس الیکشن کے ذریعے ووٹنگ ہوئی ہے، ان کو منتخب کیا گیا ہے ریاضت کے طور پہ. سو اتنی سی گزارش کرنی ہے میں نے کہ اس پیکا ایکٹ کو اب صحافی، اور میرا خیال ہے کہ داد دینی چاہیے جنہوں نے اس قانون کو منظور کرا. کیوں داد دینی چاہیے؟ کہ وہ صحافی برادری جو تقسیم تھی اس کو اکٹھا کر دیا، اس کو
जोड़ के रख दिया इस एक कानून में। तो किसी की भी वंस अगेन खुश फहमी या गलत फहमी है कि वो इस तकसीम को, इस बज़ाहिर डिवाइड को, जो कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो सकती है सहाफ़ियों की, इसको इस्तेमाल करके सहाफ़ियों को बांट लेगा, खलीज कर देगा, तो वो चीज़ नामुमकिन है। ये होने नहीं दी जाएगी, ये आज तक कभी हुई भी नहीं। लेकिन इसी एक मुद्दे पे, इस एक मामले पे तमाम सहाफ़ी बरादरी, वो इस तरफ की हो या उस तरफ की, सब इकट्ठे हो गए। आज यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं, महमूद खाना चिकज़ई साहब भी मौजूद हैं, सेंटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, असद कैसर साहब तशरीफ़ लाए हैं, शेख अहमद अकाई साहब हैं, बाकी किसी का नाम अगर मेरे जहन से महव हो जाए तो यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं तमाम अपोजिशन के रहनुमा और दीगर तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, पूरे मुल्क में तवाना आवाज़ें यकजा हैं इसके खिलाफ। तो इसको आगे ना तो बढ़ने दिया जाएगा। एक चीज़ की वजाहत मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि हम खुद उसका शिकार हैं, हम सब उसका विक्टिम रहते हैं कहीं ना कहीं। फेक न्यूज़ की कोई भी सहाफ़ी कभी भी हिमायत नहीं कर सकता, ना ही फेक न्यूज़ की हिमायत कर सकता है, ना ही इज्जतें पामाल करने की, ना ही इज्जतें उछालने की। ये बुनियादी सहाफ़ती जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी आड़ में अगर ये समझा जाएगा कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, मनफी इस्तेमाल करके मन मर्जी के कवानीन लाए जाएंगे, वो नहीं होगा। और मैं सैल्यूट करती हूँ आप तमाम की इस जद्दोजहद को, बशमूल जो कायदीन की क़यादत में, कि घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि ठीक है कि हम आपसे मुशावरत भी कर रहे हैं, हम इसमें तरमीम भी ले आएंगे, कोई कानून हल भी नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये जद्दोजहद इसी तरह से चलनी चाहिए और किसी भी सूरत जो आज़ादी है, सहाफ़ियों की रेड लाइन है, उसे अबूर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? कहते हैं कि पीका कानून के तहत आपको जेलों में डाल देंगे। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहर की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हर वक्त हमें परेशानी रहती है, अल्लाह ये हमारे सरों पे रहे। शाह आरिफ साहब लगते रहते हैं, लगते रहे। मैं कल से, मेरा एक ही बेटा है, मैं कल से उसे साथ लेके आया था। अयूब खान का दौर है, जवाहर का दौर है, मुशर्रफ का दौर है। इस मीडिया ने अपनी जान भी लड़ी है और सियासतदानों